جزاکم اللہ خیر۔ اللہ مولانا ایک تحریری سوال ہے، کیا یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام راہ فرار اختیار کر گئے تھے؟ راہ فرار اختیار کر گیا تھے، یہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی ان میں ہوں گے تو پھر خوب موقع ملے گا برا برا کہنے کا۔ اب قرآن مجید نے جب بتایا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے، جن کو درہ پر حضور نے متعین کیا تھا انہوں نے درہ دیا چھوڑ، کہ اب کیا کریں، یا مال غنیمت تو لوگ جمع کریں، ہم کیا کریں، کافر تو بھاگ گئے، چلو ہم بھی اکٹھا کریں۔ امیر جو تھے عبداللہ بن زبیر نے روک رہے، نہیں مانے، 10 صحابی رہ گئے، شہید ہو گئے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ دشمن نے پیچھے سے آ کر اچانک حملہ کیا، یہ بے فکر مال سمیٹ رہے تھے کہ کافر تو چلے گئے، جب اچانک تلواریں پڑی، ہوش دو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے نا، ان میں سے ایک نے بھی نہیں رہنا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں بھاگ گئے تھے، اعتراض کر رہے ہیں، اگر یہ وہاں ہوتے نا تو پاکستان آ کر ہی ٹھہرتے۔ اعتراض کرنا ہی آسان ہوتا، تو باقی جن کے بھاگنے کا ثبوت ہے نا، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ٹھیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے کو، کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں لوٹا۔ یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں بے بنیاد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں، اور جب یہ اعتراض کیا بھی اسی پر ختم انشاءاللہ ہو جائے گا کہ ایک مصری آیا، اس زمانے میں گروہ تو بن گئے تھے، کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، کچھ کوئی تھے، تو حرم کعبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجمع میں بیٹھے تھے، لوگ ارد گرد بیٹھے تھے، سردار سے وہ عالم تھے، تو اس مصری نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، قریش کے سردار ہیں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا عبداللہ اس عمارت کے رب کی قسم ہے، خانے کعبہ بتا، کیا حضرت عثمان رضی اللہ کی جنگ بدر میں غیر حاضر نہیں تھے؟ وہ نہیں گئے حضور کے ساتھ جنگ؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ جنگ احد میں دوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا پوچھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بیعت رضوان کے وقت صلح حدیبیہ کے موجود نہیں تھے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری باتیں میں نے سن لیا، تجھے بتا دیا کہ ٹھیک۔ اب ان کا جواب بھی سنتا جا تاکہ مصر والوں کو بتا دے کہ اصل معاملہ یہ۔ اللہ اکبر تو نے کہہ دیا بڑی خوشی سے۔ فرمایا بدر میں اگر وہ نہیں گئے تو اس میں عیب ہے کوئی ان کا؟ یہ تو فضیلت ہے۔ ان کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، بیوار تھی۔ اللہ کے رسول نے خود حکم دیا تھا کہ تو جنگ پر نہ جا، میری بچی کی خبر لے، تجھے وہی ثواب اور مال غنیمت میں وہی حصہ ملے گا جو بدر والوں کو ملے۔ اور جب آدمی لے کر آیا بشارت پتہ کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت اسامہ جو تھے، حضرت رقیہ کو لحاظ میں اتار رہے، پیغمبر خدا اپنی بیٹی کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکے، خبر پہنچی تو کہا اس نے اب بتا بری بات نکلی ہے شام کی کہ رسول اللہ کے حکم سے ان کی بچی کو سنبھالتے تھے اور ثواب وہی ملا اور حصہ وہی ملا جو بدر والوں کو۔ ہو گئی تسلی۔ دوسرا پوچھا کہ تو نے کہا وہ عہد سے دوڑ گئے، ٹھیک ہے دوڑ گئے، مگر قرآن نہیں پڑھا، آل عمران میں اترا نہیں کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اللہ نے معاف کر دیا، تم نہیں معاف کرو، شرمندہ ہوا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ صلح حدیبیہ میں نے دی، وہ بیوقوفی ہے تو ان کی شان ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا حضرت عمر رضی اللہ جیسے جری آدمی سے کہ مکہ جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کے لیے آئے، احرام باندھے ہوئے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کعبہ کی زیارت کرنے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرا کنبہ ہے بہت چھوٹا، بہت تھوڑے افراد ہیں، بنو عدی کے کمزور ہیں، یہ ہیں میرے دشمن، مجھے وہاں کون بچائے گا، میں نہیں جا سکتا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ کو بھیجیں، ان کے بے شک وہ گھر والے ابھی کافر ہی ہیں بنو امیہ، مگر وہ سردار ہیں، بہت تعداد ہے، وہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور کے حکم سے گئے آپ کے سفیر بن کر، اور ان کے بعد صلح یہ حدیبیہ ہوئی اور یہ بیعت رضوان والا مسئلہ جب ہوا تو اللہ کے رسول نے، باقی لوگوں نے خود بیعت کی، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کا اور یہ ہاتھ عثمان رضی۔ فرمایا بتا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی اور عثمان کی جگہ سے آپ نے خود بیعت کی، اس میں کوتاہی نکلی ہے شان۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا اب تینوں باتیں میں نے سنا دی ہیں، مصر میں ان کو اپنے ساتھ لیتا تھا، جو سوال لایا تھا اس کے بعد یہ بھی لیتا تھا، لوگوں کو بتا کہ اصل معاملہ کیا۔ تو شرارتی لوگوں کا کوئی علاج نہیں، انہوں نے اللہ رسول کو معاف نہیں کیا، حضرت عثمان کو حضرت عمر کو کیا ضدی لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، جو غلطی ہے ٹھیک، جب اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا معاف ہو گیا۔
اتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں جو اللہ معاف کرتا ہے.